خداوند کے زندہ بابرکت اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی۔ ایسٹر کے اتوار کے بعد جو اتوار آتے ہیں، ان کے زندہ ہونے کے بعد جو دن کلیسیاؤں میں آتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کا جو عرصہ ہے، اس کے درمیان خداوند یسوع مسیح مختلف وقتوں میں اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ آج خداوند کے مقدس کلام میں سے جو حصہ ہم نے تلاوت کیا ہے، یہ حصہ ہمیشہ مجھے بڑی طاقت دیتا ہے، بڑی قوت دیتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج اس سنڈے سروس کے میسج میں یہ خیال جو ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے، جب ہمارے پاس عبادتوں کے لیے ایک مختصر وقت ہے، اس مختصر وقت میں میں چاہتا ہوں کہ اس خیال کو، اس پیغام کو میں آپ تک پہنچاؤں کہ کس طرح خداوند یسوع المسیح جب شاگرد جھیل پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے آئے تو خداوند یسوع المسیح صبح سویرے ان پر ظاہر ہوئے اور ان کے ساتھ ملاقات، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو ایک بہت بڑی برکت سے نوازا، اور ان شاگردوں کو اس بات کا خداوند یسوع مسیح نے یقین دلایا کہ میں جیسے اپنی موت سے پہلے تمہارے ساتھ تھا، وہی سارا کچھ، وہی ساری قدرت اور وہی ساری جو خدا کی طرف سے اور خدا ہوتے ہوئے جو قدرت ان کے پاس تھی، وہ ابھی بھی برقرار ہے، اور انہیں ان پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ پرانے عہد نامے میں جب ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں، خدا اس سے پہلے کہ خدا اس انسان کو خدا بناتا، پہلے باب کی جب پورے پہلے باب، پیدائش کے پورے پہلے باب کی ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے 6 دنوں میں خدا کیا بناتا ہے؟ پہلے 6 دنوں میں خدا ساری دنیا کو بناتا ہے، ساری دنیا بناتا ہے، اور 5 دنوں میں خدا ساری دنیا کو بنا دیتا ہے، اور پھر چھٹے دن خدا کیا کرتا ہے؟ چھٹے دن خدا انسان کو بناتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے انجیل مقدس میں اپنی زمینی زندگی میں مقدس متی رسول کی انجیل میں فرمایا کہ خدا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے تمہاری کیا ضرورتیں ہیں، تمہیں کیا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم اس کے سامنے دعا مانگنے کے لیے جائیں، اس سے برکتیں مانگنے کے لیے جائیں، اس سے نعمتیں مانگنے، اس کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیں، خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ وہ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ ایسا خداوند یسوع مسیح نے، میرے نزدیک خداوند یسوع مسیح کے جو ذہن میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جب خدا باپ نے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے اس ساری دنیا کو بنایا، پیدا کیا، تو اس سے پہلے کہ وہ آدم کو پیدا کرتا، خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی ساری ضرورت کی چیزوں کو پہلے پیدا کیا، اور آدم اور حوا کو بعد میں پیدا کیا۔ ایسا نہیں کہ خدا نے پہلے آدم اور حوا کو بنایا، اور جیسے جیسے ان کو ضرورت پڑتی رہی خدا ان کو چیزیں بنا بنا کر دیتا رہا، چونکہ خدا نے اپنے ہاتھ سے، اپنی کاراگری سے
اور اپنی گہری حکمت کے ساتھ آدم اور حوا کو بنایا، تو خدا جانتا تھا، اس سے پہلے خدا جانتا تھا، اس سے پہلے خدا جانتا تھا آدم کو کن کن چیزوں کی، تو اس سے پہلے کہ آدم پیدا ہوتا، آدم جیتی جان ہوتا، آدم کو بھوک لگتی، آدم کو پیاس لگتی، آدم کو ہوا کی ضرورت ہوتی، آدم کو پانی کی ضرورت ہوتی، آدم کو ایک خوبصورت ماحول کی ضرورت ہوتی، آدم کو دھوپ کی ضرورت ہوتی، آدم کو سائے کی ضرورت ہوتی، آدم کو پھلوں اور سبزیوں کی ضرورت ہوتی، اور آدم کو کھانے پینے کی ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی۔ خدا نے پہلے آدم کے پیدا ہونے سے پہلے خدا جانتا تھا کہ آدم کو کن کن چیزوں کی، تو اس سے پہلے کہ خدا آدم کو بناتا، خدا انسان کو بناتا، خدا نے سب سے پہلے اس کی ضرورت کی ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ پھر تقریباً 6 لاکھ لوگ جو ملک مصر سے نکل کر کنعان میں کی طرف سفر کر رہے تھے، خدا باپ نے ان کو بیابان میں 40 سال تک روٹی کھلائی۔ 40 سال، ان 40 سالوں میں کسی نے کوئی بزنس نہیں کیا، ان 40 سالوں میں کسی نے ایک راستے میں کوئی کاروبار نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ خدا ان کو، ان 6 لاکھ لوگوں کو جن کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہی، کوئی جا رہے تھے، کچھ آ رہے تھے، پشتیں جا رہی تھیں، پھر پشتیں آ رہی تھیں، وہ اس طرح سے جب خدا کا بندہ مقدس موسیٰ پہاڑ پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ 90 زبور پڑھتا ہے، کہتا ہے، تو سوچتا ہے کیا ہے، پھر کہتا ہے کہ پشت در پشت تو ہی ہمارا، تو ہی پشت در پشت تو ہی ہمارا خدا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ پیچھے قبریں ہیں، پھر آ گیا کہ پھر تھوڑی سی قبریں ہیں، پھر آ گیا کہ پھر تھوڑی سی قبریں ہیں، تو پشت در پشت خدا ان کے ساتھ رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی بھی جتنی پشتیں ہیں، ہمارا خدا وہی ہے۔ خدا نے آدم کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے اور کنعان کی طرف جا رہے تھے، ان کی ضرورتوں کو خدا باپ نے پورا کیا۔ اور پھر ایک اور مثال، بہت ساری مثالوں سے، بہت ساری ایسی سچی کہانیوں سے، سٹوریز جو ہیں ان سے بائبل مقدس بھری پڑی ہے کہ خدا کس طرح سے اپنے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا رہا۔ اور پھر خدا نے اپنے بندہ مقدس ایلیا نبی کو کہا کہ تو نالے میں چلا جا، اور جب تک میں تجھے حکم نہ دوں تو وہاں سے باہر مت آنا۔ تو بڑے عجیب طریقہ سے خدا اپنے پیارے نبی کو، اپنے بندے کو، اپنے فرمانبردار بندے کو بڑی ہی محبت اور بڑے پیار کے ساتھ اس نالے میں خدا پالتا رہا۔ اور کوے جو چھین کر کھانے والے پرندے ہیں، جانور ہیں، وہ اس کو گوشت لا کر دیتے تھے۔ خدا اس کی خوراک کا انتظام وہاں نالے میں کرتا تھا۔ پھر خدا نے جب اس کو حکم دیا اب تو نالے سے باہر آ جا، اور سارپت کی ایک بیوہ ہے تو اس کے گھر چلا جا، وہاں پر خدا نے اس کو بھی مہیا کیا، اور خدا کے بندے کو بھی خدا نے روٹی اور پانی مہیا کیا۔ پھر بات آ جاتی ہے ہمارے خداوند یسوع المسیح کی، کون سی؟ ان کی موت اور زندہ ہونے سے پہلے، ان کی موت کے پہلے خداوند یسوع المسیح نے ایک بار 4000 کو کھانا کھلایا اور پھر 5000 کو کھانا کھلایا۔ ان کو بھوکا نہیں رہنے دیا، ان کی ساری ضرورت کو پورا کیا۔ جو اندھے تھے ان کی ضرورت کو پورا کیا، جو لنگڑے تھے ان کی ضرورت کو پورا کیا، جو بہرے تھے ان کی ضرورت کو پورا کیا، اور ہر قسم کی انسانی ضرورتوں کو پورا کر کے میرے اور آپ کے خداوند یسوع المسیح نے یہ ثابت کیا کہ میں ہی وہ خدا ہوں، میں ہی وہ خداوند ہوں، میں ہی وہ کامل انسان اور کامل خدا ہوں
جو تمہاری ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں بھی ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، ان کو کھانا کھلایا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی تمام کاموں سے یہ ثابت کیا کہ تمہیں کسی اور پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کی قدرت صرف اور صرف میرے پاس ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زندہ ہونے کے بعد خداوند یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد مختلف وقتوں میں وقتاً فوقتاً اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے۔ یہ دن جو ہے یہ خداوند یسوع المسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے مسیح یسوع کے شاگردوں پر ظہور ہونے کے دن ہیں۔ ان دنوں میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے، ان کا ظہور اپنے شاگردوں پر اور مختلف لوگوں پر ہوتا رہا، اور پھر وہ اپنے بہت سے تقریباً کہا جاتا تقریباً 500 لوگوں کی موجودگی میں خداوند یسوع المسیح پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی اس خدمت میں اس بات کو ثابت کیا، میں تمہاری ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں۔ اور ان کے مرنے اور ان کے پھر زندہ ہونے کے بعد ان کے ظہور کی جو واقعہ ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے، یہ بہت زبردست پیغام ہے۔ بڑا خوبصورت اس کے اندر ایک خیال ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو شاگرد ہیں یہ ساری رات جھیل میں جال ڈالتے رہے، ساری رات جھیل میں جال ڈالتے رہے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک بھی چھوٹی مچھلی ان کے جال میں نہیں ہوئی، کوئی مچھلی ان کے جال میں نہیں آئی، اور جب دن نکلا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ خداوند یسوع المسیح نے ان سے آ کر پوچھا کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری رات جال ڈالا، ہم نے ساری رات محنت کی، ہم نے ساری رات کوششیں کی، ساری رات اپنے پورے وسائل کو استعمال کیا، لیکن ہم کچھ بھی پکڑ نہیں پائے۔ پھر خداوند یسوع المسیح نے ان کو کہا کہ کشتی کو گہرے میں لے جاؤ، اور پھر خداوند یسوع المسیح نے ان کو یہ فرمایا کہ یہاں پر جال ڈالو۔ جب انہوں نے جال ڈالا تو اتنی ساری مچھلیاں اس میں سے نکل آئیں کہ جال ان سے کھینچنا مشکل ہو گیا، جال پھٹنے کے قریب ہو گیا، لیکن پھٹا نہیں۔ انہوں نے پھر اپنے ساتھیوں کو آواز دی، ان کو بلایا، انہوں نے آ کر اس جال کو زور سے کھینچا اور نکالا۔ تو خداوند یسوع المسیح نے یہاں پر ایک بہت بڑا معجزہ اور بہت بڑا کام کیا۔ تھوڑے وقت میں اس حوالے سے جو چیز میں سیکھتا ہوں، جال جو ہے وہ ہمارے سارے وسائل ہیں، جال ہمارے وسائل ہیں، اور جال ڈالنا ہماری کوششیں ہیں، اور جہاں ڈالا جا رہا ہے، جو جھیل ہے وہ یہ دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم اپنے سارے وسائل اور اپنی ساری کوششوں کے باوجود کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ جب پہلے انہوں نے جال ڈالا تو جال وہی ہے، کشتی وہی ہے، جھیل وہی ہے، پانی وہی ہے، زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، لوگ وہی ہیں، ماحول وہی ہے، ہر چیز وہی ہے۔ لیکن دوبارہ سے جب خداوند یسوع المسیح نے ان سے کہا، پھر بھی سارے کا سارا کچھ وہی تھا، لیکن اضافہ کس چیز کا ہوا؟ اضافہ صرف یہ ہوا کہ اب ان کے ساتھ خداوند یسوع المسیح ان کی کشتی میں، ان کی زندگی میں ان کے ساتھ کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح کا اضافہ۔
میرے اور آپ کے خدا یسوع المسیح نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا کوئی بھی پلان، منصوبہ، ہمارا کوئی کاروبار، ہماری زندگی کا کوئی کام، وہ کتنا بھی اچھا، کتنا بھی نیک، کتنا بھی پارسا ہو، وہ خداوند یسوع المسیح، وہ ہمارے خدا کی برکت اور اس کے ہاتھ اور اس کے نام سے کے بغیر فیل ہو جاتا ہے. اس کا کچھ نہیں کر سکتا. جب ہم کسی کام کو اپنے خدا کے نام سے شروع کرتے ہیں، اپنے خداوند کے نام سے شروع کرتے ہیں، اس کے مقدس کلام سے اس کا آغاز کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کام باعث برکت ہے. خدا اس کو بہت زیادہ برکت ہے. یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں. اگر آپ کو نوکری کی ضرورت ہے، اگر آپ کو کام کی ضرورت ہے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کچھ بھی چاہیے، خداوند یسوع المسیح جانتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کی ضرورت کی ہے، وہ کام جو آپ کی ضرورت کا ہے، وہ نوکری جو آپ کی ضرورت کی ہے، وہ چیز جو آپ کی ضرورت کی ہے، وہ آپ کے لیے کہاں پر پڑی ہوئی ہے. جب خداوند ہماری زندگی میں ہوتا ہے، آ جاتا ہے، تو پھر وہ ہمیں پکڑتا ہے اور ہماری ضرورت کی، جہاں سے ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، پھر خداوند یسوع المسیح ہمیں وہاں پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ یہاں پر تیری ضرورت پوری ہو سکتی ہے. جیسے شاگرد اسی جھیل میں جال ڈال رہے تھے، ان کا بڑا تجربہ تھا، انہوں نے بہت سالوں سے یہ کام کیا تھا، ان کو پتا تھا کہ کون سا پانی، کہاں پر زیادہ مچھلیاں ہوتی ہیں، کہاں پر کم مچھلیاں ہوتی ہیں، کہاں پر جال ڈالنے سے موٹی مچھلیاں آتی ہیں، کہاں پر پتلی مچھلیاں آتی ہیں، کہاں پر چھوٹی ہیں، کہاں پر موٹی ہیں، کہاں پر زیادہ ہیں، کہاں پر کم ہیں. تو کشتی کو کیسے لے کے جانا ہے، جال کو ڈالنا کیسے ہے، جال کو کھینچنا کیسے ہے، یہ سارا تجربہ ان کے پاس تھا. اس کے باوجود وہ ناکام رہے. ہمارے پاس تعلیم ہو، ہمارے پاس ہنر ہو، ہمارے پاس فن ہو، ہمارے پاس بہت وسائل ہوں، ہم بڑے محنتی ہوں، ہم رات جاگ جاگ کر کام کرتے رہے ہوں، ہم سب کچھ کرتے ہوں، لوگوں کے سامنے ہم بڑے ہی اچھے لوگ ہوں کہ یہ بہت محنتی شخص ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اس کی ساری کوششیں فیل ہو جاتی ہیں، ناکام ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہم اپنے کام کو خدا یسوع مسیح کے نام سے شروع، وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. وہ قائنہ گلیل کی شادی میں چلا گیا، انہوں نے سارے انتظام بڑے خوبصورت کیے تھے، لیکن جب وہاں پر کمی ہوئی تو میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح اس کمی کو پورا کر دیا. میرا اور آپ کا خداوند یہ بات جانتا ہے آپ کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہو سکتی ہیں، آپ کا کھانا کہاں پر رکھا ہوا ہے، آپ کی روٹی کہاں پر رکھی ہوئی ہے. اس لیے ان دنوں میں کسی کو نہ کھانے سے، نہ پینے سے، نہ اور ضرورتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے خداوند پر بھروسہ کرنا ہے، اور جب وہ ہماری زندگیوں میں ہوگا، جب وہ ہماری کشتیوں میں ہوگا، جب وہ ہمارے گھروں میں ہوگا، تو پھر جتنی دنیا میں جہاں جہاں جو چیزیں چھپی ہیں، خداوند یسوع المسیح ان کو زمین سے، پانی سے، فضا سے، آسمان سے ایسے حاضر کر دے گا کہ جیسے وہ پہلے ہی آپ کے پاس تھے. جن چیزوں کا آپ نے کبھی وجود نہیں دیکھا، جن چیزوں کو آپ کی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، جو آپ کے وہم و گمان میں چیزیں نہیں ہیں، خداوند یسوع مسیح کی آپ کی زندگی میں موجودگی کے وسیلہ سے وہ ایسے حاضر ہو جائیں گی کہ جیسے غائب سے کوئی نئی چیز بن کر آپ کے سامنے آ جائے. خداوند یسوع المسیح میں یہ قدرت ہے کہ وہ زرخیز زمین ملے یا نہ، وہ پتھر سے بھی چیزوں کو اگا سکتا ہے، وہ ریگستان سے پانی نکال سکتا ہے، وہ چٹان سے پانی نکال دیتا ہے، وہ دریاؤں کے، وہ سمندروں کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے اور اپنے لوگوں کو گزار دیتا ہے.
हमारे खुदावंद में भी खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात अपने शागिर्दों पर इसलिए ज़हूरात के वसीला से ये सारा कुछ इसलिए किया ताकि शागिर्द और इस दुनिया के आने वाले शागिर्द और हम लोग ये ना समझें कि खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में था तो वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन जब मौत के बाद वो आसमान पर चला गया तो वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ज़हूरात के वसीला से हम सबको ये बात सिखाई कि मुझ में वो कुदरत अभी बरकरार है। मैं खुदा बाप की दाहिनी तरफ तुम्हारी शिफायत के लिए बैठा हूँ। तुम मुझसे फरियाद करो, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। तुम मुंह खोलोगे, मैं तुम्हारे मुंह को भर दूँगा। आज के इस हवाला के वसीला से, आज के इस कलाम के वसीला से जो खुदावंद के मुकद्दस मसीह यीशु की मुँह की बातें जो हमने सुनी, उनकी ज़िंदगी के काम जो हमने सीखे हैं, ये हमें सिखाता है। फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात हमें नज़र आती है कि खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी अजीम मोहब्बत मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि शागिर्द जब मछलियाँ पकड़ कर वापस आए तो सुबह का वक़्त था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए भुनी हुई मछली बनाकर उनके लिए उनका नाश्ता तैयार किया। शागिर्द जब काम करके मछलियाँ पकड़कर वापस आए तो जब आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने आने से पहले उनके लिए नाश्ता तैयार किया। शागिर्दों को यीशु ने कहा कि ये नाश्ता करें। कितनी मोहब्बत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे लिए सीखने की बात है कि हम वो कहते हैं कि वो अपने महबूब को नींद ही में, खुदावंद के दो अपने मुकद्दस कलाम में ये लिखते हैं, वो फरमाते हैं, वो कहते हैं, उन्होंने लिखा है खुदा के रूह की हिदायत के साथ कि वे तुम्हारे मांगने से बेशतर जानता है तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो, और फिर कि वो अपने महबूब को नींद ही में, शेर बबर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं लेकिन मेरा महबूब, मेरा तालिब भूखा नहीं रह सकता। आप सो जाते हैं, आपकी जेब में कुछ नहीं, आपके घर में राशन नहीं होता, हमारे पास कुछ नहीं होता, हमारी सारी ज़रूरतें, हमारे सारे काम हम बगैर किसी परेशानी की शाम को दुआ करते हैं और जो हमारे पास होता है वो खा लेते हैं और सो जाते हैं। और सुबह को अगर हमने किसी को कुछ देना है तो वो हमारे घर आकर हमें कह जाता है कि मैं सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, कल 12 बजे, कल शाम को मैं तुम्हारे पास आऊँगा और जो कुछ मैंने तुझसे लेना है मैं वो वसूल करूँगा। तो आपके पास कुछ नहीं होता, आप कोशिश करके सो जाते हैं और खुदा हमारे सोते सोते हमारी फ़िक्र करता है, और जब हम उठते हैं तो हम दरवाज़ा खोलते हैं तो खुशखबरी हमारे दरवाज़े पर दस्तक देती है। वो ऐसा वसीला पैदा करता है, हम अपनी सारी परेशानी से आज़ाद हो जाते हैं। वो हमें तमाम चीज़ों से बचाता है, वो हमारी इज़्ज़त को, वो हमारे मेयार को कायम रखता है। खुदावंद यीशु मसीह जब पानी पर चल रहे थे तो मुकद्दस पतरस ने कहा कि आए खुदावंद, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। कितनी बड़ी ख्वाहिश है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि आओ। जब वो आया तो फिर उसने पैरों की तरफ देखा, हवा की तरफ देखा, तो फिर वो डूबने लगा। लेकिन एक वक़्त में खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत देखें, खुदा का बेटा और आदम का बेटा दोनों कहाँ पर हैं? बराबर पानी के ऊपर हैं। मैं ने जो खुदा के कलाम को सीखा है, मैं कहता हूँ एक रास्तबाज और एक ईमानदार का म्यार ये है कि जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह है उस ईमान के म्यार पर हमें खड़ा होना चाहिए। यीशु ने कहा जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। यीशु ये चाहता है कि जैसा जहाँ मैं तुमको रखना चाहता हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ दुनिया के लोग जिन जिन देवताओं को मानते हैं, जहाँ पर वो होंगे वहाँ पर ही, जहाँ पर उनके देवता होंगे वहाँ पर ही उनके मानने वाले भी वहाँ पर होंगे।
اور جیسا ان کا دیوتا ہوگا وہ ویسے ہی ہو جائیں گے. تو ہم جیسا ہمارا خداوند ہے ہم بھی اس کی طرح ہو جائیں گے. جیسے وہ باپ کے پاس ہے اور ہمیشہ تک زندہ ہے اور اس نے کہا میں جاتا ہوں جا کر تمہارے لیے پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ, کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں کیونکہ جو جس کو مانتا ہے وہ اسی کے ساتھ جائے گا. ہمارا خداوند جہاں گیا ہم وہاں جائیں گے. باقی کے لوگ جن جن دیوتاؤں کو جن جن لوگوں کو مانتے ہیں جہاں پر وہ ہوں گے وہاں پر ہی ان کے چیلے بھی جائیں گے, وہاں پر ان کے ماننے والے جائیں گے. لیکن ہمارا خداوند جہاں ہوگا ہم, جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. یہ صرف آسمان کی بات نہیں ہے بلکہ خداوند یسوع المسیح یہ چاہتا ہے کہ جیسے پطرس, یسوع بھی پانی پر ہے اور پطرس بھی پانی پر ہے, اور خداوند یہاں پر خداوند یسوع المسیح اگر یہاں پر یہ چاہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. یعنی تمہارے اندر اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے کہ جہاں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تم وہاں پر تمہیں ہونا چاہیے, جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. کیا یسوع کہتا ہے پنجابی جتھے میں ہوتے تسی بھی ہو. یسوع یہ چاہتا کہ جتھے میں ہوتے تسی بھی, یعنی جس معیار پہ میں جانا ہاں اس معیار پہ تسی جہاں پر. تو جو لوگ اس معیار پر ہوں گے وہی مسیح یسوع کے معجزات کو دیکھیں گے. ان کی زندگی میں ایسے معجزات ہوں گے ہمارے تمام وسائل کام نہیں آئیں گے. وہ تب کام آئیں گے جب ہم مسیح یسوع کے ایمان کے اس معیار پر ہوں گے جہاں وہ چاہتا ہے. پھر آپ اس کے معجزات کو دیکھیں گے. جہاں ایماندار اکٹھے ہوتے ہیں, جہاں ایماندار مل کر دعا کرتے ہیں وہاں پر معجزات ہوتے ہیں. خداوند یسوع المسیح نے یہاں پر ہمیں یہ سکھایا ہے میں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں. اور خداوند جانتا ہے آپ کی ضرورتیں دنیا کے کس کونے میں چھپی ہیں, آپ کو وہاں پر لے جاتا ہے اور وہاں سے وہ چیز نکال کر آپ کے ہاتھ میں. خداوند آج کے زندہ اور مقدس اسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.